ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بڑے ہی مشفقانہ انداز میں اپنی خوبصورت کرتے ہیں. ساتھیوں، ہماری طبیعت جو ہے اور دیکھی مشہور معروف شخصیت جناب الحاج کریم سارا صاحب جو موجود ہیں، ان کی موجودگی اتنی بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ تعلیم کا کاروبار لے کر چلتے ہیں. سیاسی منٹو بھی گیا چھوڑ جا ہوگا ڈاکٹر ہے آپ شروع اللہ کے نام سے جو ہے مہربان پڑھا دے والا سے جس سے قبر قدرت نے میری اور آپ سے تک جانوا آئیڈیل ایسوسی ایشن کے آج کے اس پروگرام میں دیکھ کر کرنے کے سبھی ادارے کے ایسوسی ایشن کے پدادھیکاری سامنے بیٹھے سبھی اسکیم کے مانوی عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. آج آپ کی میٹنگ تھی، میری پرمیشن سے دیا، میں نے بھی تھوڑا فائدہ اٹھایا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ دل پر بوجھ آ رہا ہے. وقت کے تعلق سے اتنی بے روزی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں بیشتر لوگ وہ اپنی جان چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورژن بھی شروع ہو گیا. وقت کو چھوڑ کر آئے نبی محمد پر ہم آ گئے اور پورا دیش اس کے اوپر چلا گیا. آپ حیرت کریں گے کہ ایف آئی آر پڑھیں گے تو اس کا ایشو کیا ہے وہ کیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کو دے دوں آپ کو دکھا دیں. 4 تاریخ کو کانپور میں ایک اسٹال لگا، وہاں پر بوٹنی کا بورڈ بھی تھا نبی محمد، سامنے کچھ ہندو سماج کا بھی کچھ ادارہ ہوگا. انہوں نے آفیشیل یہ کہ آپ یہاں کیوں لگا رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے نہیں لگا. تو میں ہو گئی، پولیس آ گئی، بل پریوگ کر کے سمجھا کر اور دونوں کو الگ کیا گیا. اور اس کے بعد میں جہاں ہر سال لگاتے تھے وہاں لگایا تھا. نہ کوئی بورڈ کا مسئلہ آیا تھا، نہ بورڈ ہٹایا گیا تھا، بلکہ اسٹال جہاں تک ہوتا ہے اگر بدل نکلے تو آفیشیل لکھتے ہیں. آپ یہاں نئی جگہ بٹھا رہے ہیں تو آفیشیل لکھتے ہیں. وہ آپ کو دلی میں پورے دلی کے ماحول سے ہم باقی جا کے پولیس کو بتایا. 5 تاریخ کو دوسرے دن کانپور میں کچھ علاقے کے اندر 12 وفات کا جلوس نکلا. ان علاقوں کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہندو سماج کے جو بینر لگے تھے تو موٹر سائیکل پر آ کر جو جا رہے تھے جلوس کے اندر تھے تو بچوں نے یہ شاید میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے ان پر مقدمہ درج کیا، گاڑیاں نمبر تک اس کے اندر صاف صفائی ہے. یہ ایشو ہے اور آج پورے ہندوستان میں ایشو بن گیا. سب سے پہلے بچے کا سب کچھ بچے
میں بولتا ہوں یہاں جو بیٹھے نا ایک ایک آدمی تو یہ کم سے کم یہ ذمہ داری آپ سنبھال لو کہ میں 10 لوگ کل سے یا آج تک یا لوگوں کو مہینے 10 بچے آپ لاؤ 10 یہ لائیے ارے آپ کو سم کارڈ بیچنے والے مل جائیں گے آپ کو نیٹ والے مل جائیں گے آپ کو موبائل بیچنے والے مل جائیں گے نئے نئے چیزیں آپ کو کیا کیا چیزیں بیچنے والے مل جائیں گے سیلس والوں کو جوڑو یہ ہزاروں کی تعداد میں پروگرام بناتے ہیں ہزاروں کی تعداد جب آپ لڑکے بڑھائیں گے آپ کی فیس بڑھے گی آپ کے پاس فنڈس آئیں گا اور آپ ایک طاقت بنیں گے اور یہ طاقت ہماری قوم میں مل کے لیے کام بہت غلطی نہیں آپ کافی وقت ہو گیا باقی جب معاہدہ السلام على الإمام المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حمد و ثنا تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس رب کونین ہم سب کو ایک بہت عظیم مشن سے وابستہ کیا اور لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کا مبارک کریم تحفہ ہو سب کے حبیب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست میں تشریف فرما آئیڈیل سیلف ایسوسیشن کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما بہت ہی ساتھیوں اور نوجوانوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آخری رپورٹ تو میں نے کم و بیش سن لیا ہے اور مجھے اس بات کا انداز ہے کہ جب بہت آئیڈیا کی سوچ رکھنے والے افراد جہاں بھی جمع ہوتے ہیں تو یقیناً وہ ایک اجتماعیت ملاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسوسیشن یا تنظیم اجتماعیت وہ منظم ہوتی ہے اس جگہ پر جو آپ بیٹھے ہیں تو یہاں پر بھی اجتماعیت ایک صاحب نے سوال کیا کہ اجتماعیت میں اور بھیڑ میں کیا فرق ہے ظاہر بات ہے کہ ہم اگر آپ ادھر دیکھیں میں ادھر دیکھوں آپ ادھر دیکھیں تو بھیڑ ہو جائے گی لیکن ہمارا فوکسنگ ایریا ایک تو یہ ہم اجتماعیت بنانا ہے آپ بس اسٹینڈ پر جائیں تو ہم سے زیادہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر ہم سے زیادہ گردی ہے اور کسی پبلک پلیسز پر جو عوام میں یہ کہ وہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن آپ اسے اجتماعیت اس لیے نہیں کہتے کہ سب کا ٹارگیٹ الگ ہوتا ہے ہر ایک کا راستہ منزل الگ ہوتا ہے ان کا پیٹرن آف تھنکنگ الگ ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے سے کولیبریشن نہیں ہوتا ہے اور ہمارا یونیکنیس یہ ہے کہ ہمیں ہر فرد ایک ٹارگیٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم بھیڑ نہیں بلکہ اجتماعیت اور اسی کو یونائٹ ایسے ہی ہوا جاتا ہے کہ انسان کا آبجیکٹو کے تحت سب دیکھیں اور وہاں پر یونائٹ ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ اس میری لوگوں کو اگر اس ریکنگ سیشن کہا جاتا ہے عام طور پر تو ایک میں بات کہہ سکتا ہوں پروفیٹک لائف کا بہت ونڈرفل مارولس ایپیسوڈ دی لائف آف پروفیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے مدینہ میں 2 قبیلے پائے جاتے اور دونوں قبیلوں کا نام تھا ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج اور پورے اسلامی اتہاس میں آپ دیکھیں تو پہلا ان کا جو ڈائمینشن تھا وہ فساد ایک دوسرے سے وابستہ فساد آج دوپہر میں نے اس پورے قبیلوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن نکالی تو آج دوپہر میں مجھے بھی ایک نئی چیز معلوم میں جانتا تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں کبھی نہیں ہوتے لیکن نااتفاقی کی وجوہات ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور ان میں اختلاف پیدا دونوں قبیلوں میں اختلاف اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اختلاف پہلے ہوتا ہے اور یہ اختلاف کو اسلامی شریعت میں تو بہت مثبت مانا جاتا ہے یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اختلاف کریں اختلاف رائے سے یعنی آپ اپنے اوپینینز کے بارے میں آپ کا ویو پوائنٹ الگ ہو سکتا ہے تھنک پیٹرن الگ ہو سکتا ہے تو اختلاف کی گنجائش اور اچھی بات ہے لیکن جب یہ اختلاف میں مفاد ہوتا ہے تو اختلاف مخالف بنتا ہے اختلاف کی گنجائش ہے اختلاف کو بہترین کہا گیا اختلاف کو پازیٹیو کہا گیا لیکن مخالفت کی جنگ اور آپ دیکھیں گے کہ اس درمیان سے بہت تھن لائن ہے
اگر وہ ٹھیک لائن ہٹا دیا جائے تو اختلاف اور مخالفت کو گڑبڑ ہو جائے. تو اختلاف کی گنجائش ہے. اختلاف پہلے ہوتا ہے اگر اس میں شخصی وابستگی نہ ہو. لیکن آپ اس میں مٹیریل آسپیکٹ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں, میری شخصیت, میرا مفاد, میں بڑا, آپ تو بہت چھوٹے ہو. جب یہ سوچتے ہیں آپ تو پھر یہ جو اختلاف ہے یہ بہت بڑا کیمپس میں اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہے. اور اختلاف پازیٹیو ہے, مخالفت نگیٹو. اختلاف کے بارے میں تو کہا ہے کہ آپ سوچو نئے نئے تھنکنگ پریکٹس کر سکتے ہو. اسلام اتنا براڈ سینس رکھتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تھوڑا انوویٹو آئیڈیاز سوچیں. مخالفت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل. اس بات ہے فتنہ جو ہوتا ہے, فتنہ سے آزمائش ہوا ہے. قرآن میں فتنہ سے مان اس کو آزمائش لی تو کہا گیا الفتنہ اشد من القتل. جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ ڈینجرس ہے. آپ کسی کا مرڈر کر دیں, مرڈر کی اجازت نہیں دیتا اسلام, لیکن کہیں مرڈر ہوتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے, لیکن فتنہ کئی سال جانے اور زندہ جینے والے انسان وہ جیتے تو ضرور ہیں مگر بے جان ہوتے ہیں. آپس میں قاتل اور مقتول ساتھ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ الفتنہ اشد من القتل, وہ قتل سے زیادہ ڈینجرس ہاریبل ہوتا ہے. یہ کیا فتنہ کا وہ جو پارٹ ہے نا, وہ حصہ نصیب ہوا جو سورت قرآن کی تیسرے نمبر کی سورت ہے, سورہ آل عمران, اور اس کی 110 نمبر کی آیت ریویو لوگ بھی نازل ہوئی. وہ جو آیت آپ سب کو یاد رکھیے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو اس وقت میں فرمایا جب یہ سب چل رہا ہے نا, خدا کی چل رہی, جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ, وہ اللہ کی رسی کو پکڑو ولا تفرقوا, اور تفریق نہ. یہ پیغام اس مجلس میں بھی تھا. آج میں قیامت تک یہ پیغام دنیا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں, ایسوسیشن کے لوگوں سے بول رہے ہیں, جماعت کے لوگوں سے بول رہے ہیں, مختلف لوگوں سے بول رہے ہیں کہ واعتصموا کو جھوٹا رہنا کس سے, اللہ ولا تفرقوا. اس کے بارے میں علماء نے اشارہ فرمایا. ایک آیت اور میں ریفرنس دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تو آپ نے پڑھا سورہ الرحمن, سورہ 55 کی سورت, اس میں 70 پلس آیتیں ہیں, لیکن ریپیٹڈ ہونے والی ایک آیت ہے فوری کی آیت اس میں کیا ہے 31 ٹائمز آئے فوری کی یہ آیت 31 بار ریپیٹڈ کی آیت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں الگ الگ گنائی, لیکن قرآن کے دوسرے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت گنائی. تم یہ نعمت وہ مسئلہ کو یاد کرتے ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کی وہ نعمت کو بھی یاد کرو جو نعمت اللہ نے تمہیں یہ بخش دی, ٹوٹے ہوئے تھے اللہ نے تمہیں توڑ دیا. اور پھر کیسے توڑا, ایسے توڑا کہ جن کا بلڈ ریلیشن نہیں تھا وہ ایسے ریلیشن بنائے کہ وہ ریلیشن کو تا قیامت دنیا یاد ہے. تو میرے بھائی یہ ہے میسج جس کو لے کر چل رہے ہیں, اور یہ میسج اگر ہمارے پاس ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم شروع کر نہیں پائیں. آپ قرآن میں دیکھیے ہے سورہ جمعہ, تو سورہ جمعہ کی سیکنڈ نمبر کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں, بڑی مزیدار ہے, مجھے بہت پسند ہے. ہم میں سے کون انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ ہم تو سب کہیں گا میں کہوں میں سب سے زیادہ کرتا ہوں, چیلنج میں سب سے زیادہ ایسے ہوگا. لیکن قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اللہ نے فرمایا کہ سب تو اللہ سے محبت کریں, لیکن اللہ بھی کچھ لوگ اس سے محبت. لو کبھی کبھار اب سیڈڈ ہوتا ہے, اور جب ٹو سائڈڈ لو ہو جائے تو یہ ٹو سائڈڈ لو ایک حسین داستان ہوتا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کس سے محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں کہ وہ بنیان محسوس کی طرح. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان محسوس, کہ اللہ ان کو محبوب کرتا ہے, اس سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں. بنیان کو اب لڑنے کا مطلب نہیں کر ایسی آیتوں کو غور ملتا ہے, جگہ دیتا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ ہماری زندگی کا طریقہ کار ہی ایسا کہ ہم آپس میں سیسا پلائن بار بنائیں. یہ بنیاد محسوس, یہ تو ایسے سنائے گا بنیاد محسوس ہم ایسے لائے گا